المدینہ عزیز آباد، پہلا سوال آپ سے، یہ بتائیے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ سبحان اللہ، ارکان اسلام 5 ہیں۔ مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ، آپ سے سوال ہے، ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پورے 5 بتائیں۔ سبحان اللہ۔ مدرسۃ المدینہ عزیز آباد، آپ سے سوال ہے، ماہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ بتائیے کتنا گنا بڑھ جاتا ہے؟ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ، کیا اس مہینے میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، اس مہینے میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کی کتنی برکتیں ہیں، روزے دار کو کیسی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ روزے دار صرف آرام کرے اور سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی انعام و اکرام کی بارش اس پر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدرسۃ المدینہ عزیز آباد، آپ سے سوال ہے، ماہ رمضان کے روزے دار کے لیے کتنے ہزار فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ، آپ سے سوال ہے، ان فرشتوں کی دعاؤں کا وقت بتائیے۔ صبح سے شام۔ صبح سے شام تک۔ سبحان اللہ۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ تو نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسۃ المدینہ عزیز آباد، ماہ رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں؟ ہر مسلمان مرد اور عورت و عاقل بالغ پر فرض ہے۔ دوبارہ بتائیے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روزہ رکھو گے بیمار ہو جاؤ گے، اور یہ کہ کوئی ہلکی سی بیماری آ جائے ان تک پہنچ جائے تو وہ روزے کو رخصت کر دیتے، روزہ نہیں رکھتے۔ تمہارا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے جسم کو صحت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے جسم کو صحت عطا فرماتا ہے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدرسۃ المدینہ عزیز آباد، نماز تراویح واجب ہے، سنت یا نفل ہے؟ کون مدنی بول رہا ہے؟ نفل ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے نماز تراویح؟ سنت موقدہ ہے۔ نفل تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ نماز تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ چلیں، مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ، آپ سے سوال ہے، نماز تراویح میں ایک بار ختم قرآن کرنا کیسا ہے؟ نماز تراویح میں ایک بار ختم قرآن کرنا سنت موقدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز آباد، کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح جماعت سے ادا فرمائی ہے؟ جی نہیں۔ جی نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جو ہے جماعت سے ادا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو تراویح کی جماعت کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی؟ حضرت سیدنا زین بن حضرت زور سے بتائیے۔ حضرت سیدنا بن قعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ ہمارے مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ سے پہلی غلطی ہو گئی، جی نہیں، تراویح کی جماعت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں شروع ہوئی۔
تو ان سے غلطی ہو گئی. اب مدرسۃ المدینہ اجزا بعد آپ سے سوال ہے, سحری کرنا کیسا ہے؟ سحری کرنا سنت ہے. آپ کرتے ہیں سحری؟ اچھا, سبحان اللہ. تو آپ نے سماعت فرمایا کہ سحری کرنا سنت ہے. اس سنت کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل سحری کی سنت کو جب بھی روزہ رکھیں گے سنت کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بہترین سحری کس چیز کو قرار دیا ہے؟ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. آپ کھجور سے کرتے ہیں؟ نیت کر لیں انشاءاللہ کھجور سے بھی کریں گے. تو معلوم ہوا کہ کھجور سے سحری کرنا بہترین سحری ہے مومن کی. تو جہاں ہم دیگر چیزیں کھاتے ہیں, کوئی پراٹھا کھاتا ہے, کوئی انڈا کھاتا ہے, کوئی کباب کھاتا ہے, کوئی بریانی کھاتا ہے, سحری میں دیگر چیزیں کھاتے ہیں, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور جو ہے مومن کی بہترین سحری ہے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل کھجور سے بھی سحری کریں گے انشاءاللہ عز و جل.